وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، تعریف، توصیف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس اکیلی ذات نے تمام کائنات کو، حضرت انسان کو اور تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور جنت کا مستحق بننے کا انداز سکھایا. لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو حضرات صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، اولیاء کرام، علماء کرام، مجاہدین اعظام کی زندگیوں پر اور فوت شدگان کی قبروں پر کہ جنہوں نے ہر دور میں دین حنیف کی اشاعت کے لیے، دفاع کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش فرمایا. اللہ ہم سب کا شمار ایسے لوگوں میں فرمانا. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف 2 شخصیات کو نمونہ کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ نمونہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے لیے ہم اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں: رول ماڈل، آئیڈیل، ایگزامپل، سیمپل۔ کاروباری حضرات سمجھتے ہیں کہ سیمپل، ایگزامپل، رول ماڈل یا آئیڈیل یہ لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے جب ہم کسی سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہے، ایک ماڈل دیتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، ایک نمونہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی پروڈکشن کی ضرورت ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 شخصیات کی زندگیوں کو ہمارے سامنے اس انداز میں رکھا ہے جیسا رب تعالی ہر انسان کو اخلاق کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم اگر اپنے گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں، ایک خادم رکھتے ہیں، ہمارا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے کرے۔ میں اسے سہولتیں دیتا ہوں، میں اسے تنخواہ دیتا ہوں، میں اسے وظیفہ دیتا ہوں، میں اسے موقع دیتا ہوں، تو اس موقع میں وہ کام کرے جو میں چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، 1,24,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نبی کے کردار میں کمی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نبی کے افعال میں کمی تھی، عقائد میں کمی تھی، لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ 2 شخصیات جن کو رب تعالیٰ نے نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، یہ وہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے ساری کی ساری زندگی اس انداز میں گزار کر حق ادا کیا۔ ان کو موقع ملا تھا کہ اللہ کے ہر حکم کو عملاً مان کر لوگوں کو دکھائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ سارے انبیاء اور رسول وہی کرتے تھے جو اللہ انہیں حکم دیتے تھے، کسی میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جتنا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 شخصیات کو دیا، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے دونوں شخصیات کو نمونہ رکھا۔ موقع محل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال کے قرآن نے صرف ہمارے لیے نہیں رکھا۔ میں نے سورہ انعام کی جن آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایسی زندگی ہے، ایسی سیرت ہے، ایسا نمونہ ہے، ایسا آئیڈیل ہے، ایسا رول ماڈل ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور نمونہ رکھا تھا۔ اپنے سامنے ابراہیم کی مثالوں کو رکھا، رب تعالیٰ نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابراہیم کی سیرت کو رکھا تھا۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آج کے ایام کے حوالے سے چند سبق سیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے جتنے بھی لوگوں کی سیرت کو پڑھا ہوگا، جتنے بھی لوگوں کے کردار کو پڑھا ہوگا، جتنے لوگوں کی زندگیوں میں قربانیوں کا مطالعہ کیا ہوگا، کسی ایک کی زندگی ایسی نہیں ہوگی جیسی زندگی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جیسے زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، پیدائش سے سالوں پہلے ایک دن ایسا چڑھتا ہے سورج غائب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہے، ایک ستارہ چاند کے آگے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، پورا دن پوری رات اندھیرے میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنے بڑے وسائل کا مالک
اتنا مالدار، اتنا طاقتور، اتنے غلام، اتنا بڑا محل، پریشان، نجومیوں کو بلاتا ہے، سنیاسیوں کو بلاتا ہے، اور بتوں کے پجاریوں کو جو ان کے لیے وہ حیثیت رکھتے تھے جیسے اس دور میں اولیاء اللہ ہیں، ان کو بلا کے معبودان کو، علم نجوم کے ماہرین کو، پیشین گوئیاں کرنے والوں کو، سیاست تاریخ جاننے والوں کو بلاتا ہے. کیا ماجرا ہے؟ 24 گھنٹے ہم نے اندھیروں میں گزارے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نجوم حساب کتاب لگا کے بتاتے ہیں جناب آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے تخت کو الٹا دے گا، آپ کی معبودیت کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوگا، اور ساری آپ کی رعایا کو آپ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لگا دے گا، آپ کا باغی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. نجومیوں نے جب یہ اطلاع دی، بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری سلطنت میں جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں ان کے حمل گرا دو، اور مردوں کو بابل شہر سے جلا وطن کر دو. اللہ اکبر. آپ کے باپ آزر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ حاملہ ہے. بیٹے کی محبت تھی، اولاد کی محبت، یہ فطرتی محبت ہے. اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے ار کہا جاتا ہے. ار، اس مقام میں ایک غار تھی، اس غار میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بابل شہر میں واپس آ جاتے ہیں. حضرات محترم، ذرا اس بات میں توجہ دیجیے گا، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہے. ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی، ابھی سورج کو نہیں دیکھا، ابھی چاند کی چمک کو نہیں دیکھا، ابھی بادشاہ کا سامنا نہیں کیا، ابھی اپنے رب اللہ کی الوہیت کا ڈنکا نہیں بجایا، ابھی نمرود کے سامنے، شیطان کے سامنے، اللہ کے خلاف بھڑکنے والی ایک طاقت کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہے. غار میں چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال کے بعد جب وہ بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ پہچان نہ ہو سکے کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کی پیدائش ان دنوں میں ہوئی جب بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کر دو. اپنے بیٹے کو، ابراہیم کو اور اپنی ماں کو لے کر آتے ہیں. اب بیٹا بڑا ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، فطرتاً سلیم الفطرت ہے، فطرتاً سمجھدار ہے، فطرتاً عقل مند ہے، باشعور ہے. اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں، ابا جان یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرتے کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا ہم اپنے ربوں کو بناتے ہیں. ابھی چھوٹے سے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، اپنے باپ سے مکالمہ کرتے ہیں کہ ابا جان چھوٹی سی سمجھ ہے، چھوٹا سا شعور ہے، چھوٹی سی ذہنیت ہے، چھوٹی سی عقل ہے، ابھی زندگی کے دھکے نہیں کھائے، ابھی کچھ سیکھا نہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ معبودوں کو پیدا کرنے والے آپ ہیں یا آپ کو پیدا کرنے والے معبود ہیں. یہ کیسے معبود ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں؟ مکالمہ شروع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہی عبادت اور شعور کے ساتھ، شرک کی ناپسندیدگی کے ساتھ ہوا تھا. یاد رکھیں، جب باپ نے دیکھا نا کہ باتیں کیسی کرتا ہے، سمجھاتے ہیں بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں عقل نہیں ہے. باپ نے کہا چلیں. بیٹے نے سوچا کہ باپ ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس کا روب ہے، دبدبہ ہے، تو اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. ماں کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور ماں سے سوال شروع کر دیتے ہیں، ماں تیری گود کو بھرنے والا کون ہے؟ ماں وہ جب حمل گرا دیے گئے، جب مردوں کو جلا وطن کر دیا گیا،
تیری گود کو بھرنے والا کون ہے؟ آج تیری گود کے اندر تیری آنکھوں کے سامنے کھیلنے والا بچہ، تیرا دودھ تیری چھاتی سے پینے والا بچہ، اور تیرے کانوں میں میٹھی میٹھی آواز سے تجھے تسلیاں دینے والا بچہ دینے والا کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا وہی ہے جو تیرا رب بنا رہا ہے، تیرا باپ جن کو بنا رہا ہے نا وہی مجھے یہ دینے والا ہے۔ تو آگے سے ماں کہتی ہے، ماں کو کہتا ہے بیٹا ماں جی ان معبودوں کی پوجا کرنے والے نے تو تیرے حمل کو ضائع کرنے کا حکم دیا تھا، تو ابھی بھی ان معبودوں کو پوجتی ہے، تو ابھی بھی یہ نظریہ رکھتی ہے۔ ماں سمجھاتی ہے بیٹا تو کچھ زیادہ بولنے لگ گیا ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم غلام لوگ ہیں، تیرا باپ جو ہمیں کھلاتا ہے، تیرا باپ جو ہمیں پلاتا ہے وہ اسی دربار سے لے کر آتا ہے جو ہمیں کھلانے پلانے والا ہے، جو بادشاہ ہے، جو نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی معصومیت سے کہتے ہیں مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو زندہ کرنے والا وہ ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دینے والا وہ ہے۔ ماں اس بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے جو بادشاہ بھی یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہمیں زندگی دیتے ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہمیں روزی دیتے ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت حملوں کو گراتے ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت جو نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اپنا نفع کر سکتے ہیں، نہ اپنا نقصان کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو فطرتاً اسلام کو اپنایا تھا، میرا اور آپ کا فطرتی طور پر مذہب وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ووالداہ، پھر اس کے والدین یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین تربیت کے ذریعے یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرات محترم میری، آپ کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ہر کافر، ہر مسلمان کی پیدائش فطرت اسلام پر ہے۔ اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے میں کچھ بھی نہیں تھا، پانی کے ایک قطرے سے جسم بنایا گیا، اس جسم میں ہڈیوں کے خول کے اوپر میرا گوشت چڑھایا گیا، اور پھر گوشت چڑھنے کے بعد جسم مکمل ہوا، ابھی میں مردہ تھا تو میرے جسم میں روح پھونک کر مجھے زندگی دی گئی۔ وہ زندگی دینے والا کون تھا؟ یہ فطرت کی گواہی ہے، یہ فطرت کا سبق ہے، یہ وہ فطرت ہے جو پیدائشی طور پر ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں، اور صرف ماں کے پیٹ سے نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت فطرت اسلام پر بنیادی طور پر تب سے تھی جب اللہ نے ان کی روح کو پیدا کیا تھا۔ میری اور آپ کی روح نے کیا جواب دیا تھا؟ رب تعالیٰ نے ساری کی ساری روحوں کو ایک میدان میں پیدا کر کے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا انت و ربنا، اے اللہ جو تو ہمارے سامنے کھڑا ہے، جس نے تو نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا رب تو ہے، تیرے علاوہ رب کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی روح کا جو سبق لیا ہوا تھا اسی سبق کے مطابق آنکھیں کھولتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا، اور اپنے گھر والوں کو جن الفاظ کے اندر دعوت دی تھی، دعوت دین دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کے سارے الفاظ کو قرآن بنا ڈالا۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان آپ کن کی عبادت کرتے ہیں، کن کے سامنے جھکتے ہیں، کن کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کن سے مانگتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں
سکتے، آپ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ الفاظ اس وقت کے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نا، یہ لمبا واقعہ ہے، یقیناً آپ نے سیرت ابراہیم کے سبق سنے ہوں گے، میں ذرا مختصر بیان کرتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صرف اس آیت کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے میرے رب نے جو قرآن کا حصہ بنائے، ان کی تفسیر، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیسے ہے، آپ کے سامنے صرف وہ مثالیں رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اپنے باپ کو سمجھانا شروع کیا، اپنی ماں کو سمجھانا شروع کیا، لاجیکل طریقے سے، عقلی دلائل کے ساتھ، کہ جن کو آپ مٹی سے بنا رہے، پتھروں سے تراش تراش کر بنا رہے، ان کے کانوں کے اندر آواز نہیں جا سکتی، ان کی آنکھوں کے اندر تصویر نہیں جا سکتی، ان کی آنکھیں، ان کے کان آپ کی تصویر کو، آپ کی آواز کو ان کے دماغ تک نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کے سامنے اپنی ساری کی ساری زندگی میں جھکنا شروع کر دیتے۔ یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی لاجک ہے؟ آپ ان کو بناتے ہیں یا یہ آپ کو بناتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ایسے سوال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت یہ تھی، ان صلاتی، میری تمام کی تمام عبادات، و نسکی، میرے تمام کے تمام طریقے، میری تمام کی تمام قربانیاں، میری تمام کی تمام مصیبتیں، میری تمام کی تمام مشکلات، ومحیای، پیدائش سے لے کر آخری سانس تک ساری کی ساری زندگی، ومماتی، حتیٰ کہ میری موت بھی، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ بت مجھے پالنے والے نہیں ہیں۔ یہ بتوں کا معاملہ چلتا رہا، ایک میلہ لگا، بہت بڑا میلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی، اور یہ ایک آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آؤ ذرا، ہمارے معبودوں کا میلہ ہے، تو چڑھاوے چڑھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے میدان میں اترنا ہے۔ رنگا رنگ کے بت ہیں، ہر قسم کے بت ہیں، انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ان سب کو پوری کرنے والے ان معبودوں کے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ رب کے نام پر آج میلہ ہے، ابراہیم ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ ستاروں کی طرف دیکھا، اور ستاروں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں انی سقیم۔ انی سقیم، عربی کے اندر سقیم کا معنی بیمار اور کمزور کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھ کر جو یہ الفاظ استعمال کیے، قرآن کا حصہ بنے، انی سقیم، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم صحت مند تھا، ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم وہ ہے، قیامت تک قرآن کے صفحات، قرآن کے الفاظ یہ گواہی دیں گے، میرا ابراہیم نبی بھی تھا، سچا بھی تھا۔ وہ سکیم پتہ کیوں بولا تھا لفظ؟ انی سکیم، اور مجھے پیدا کرنے والا اتنا بڑا ہے، آپ کے کہنے پر، آپ کی دعوت پر، آپ کی رسم کو مناتے ہوئے میں اگر میدان میں بتوں کے نام پر میلہ منانے کے لیے چلا گیا تو اپنے سچے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں کمزور ہوں، تم تو اس چھوٹے سے ستارے کی پوجا کرتے ہو جس کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ انی سکیم، میں کمزور ہوں، میں کیسے اللہ کو جواب دوں گا؟ کہ جھوٹے معبودوں کے نام پر رسمیں منائی جا رہی تھی، اور ابراہیم ما کانا من المشرکین وانا اول المسلمین، قرآن نے دونوں گواہیاں دی کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم سب سے پہلے مسلمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب سوچتے تھے نا تو سب سے پہلے یہ سوچا کرتے تھے انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، میں اس نمرود کی سلطنت میں رہنے والا بعد میں ہوں، اپنے آزر کے گھر میں پیدا ہونے والا بعد میں ہوں، اس بتوں کے پجاریوں کے علاقے میں، ان کے قبیلے میں، ان کے ماحول میں بسنے والا بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی سبق سیکھ کر جائیے گا کہ ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میں رانا صاحب ہوں، میں ملک صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں بڑا افسر، میں بڑا جاگیردار
ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ابراہیم کے متعلق قرآن میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن قانتن. ابراہیم اکیلا امت تھا. کس لیے؟ ساری سلطنت، سارے رانے، سارے ملک، سارے جاگیردار، سارے بادشاہ، سارے کے سارے سیاستدان، وزیر ایک طرف تھے، میرا اکیلا ابراہیم ایک طرف تھا، جس کا اخلاق بھی اعلیٰ تھا، جس کا نظریہ بھی اعلیٰ تھا، جس کا عقیدہ بھی اعلیٰ تھا، جس کا کردار بھی اعلیٰ تھا، جس کی سوچ بھی اعلیٰ تھی، جس کی تبلیغ بھی اعلیٰ تھی، جس کی کلام بھی اعلیٰ تھی، جس کی مثال بھی اعلیٰ تھی. اتنی چیزیں اکٹھی کر دی، میرے رب نے اکیلے فرد کو امت کہہ دیا تھا. کس لیے کہا تھا؟ اکیلا کھڑا تھا. پیدائش سے پہلے اللہ نے آزمانا شروع کیا اور نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا. نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے. لاؤ ذرا کون ہے ابراہیم؟ ہمارے معبودوں کے متعلق باتیں کرنے والا ہوتا کون ہے؟ لاؤ ذرا اسے. جب گئے نا تو اس کے ساتھ مکالمہ ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ اچھا اس کا خیال پتہ کیا تھا؟ نمرود کا خیال یہ تھا کہ میری سلطنت میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے نا وہ سارا کردار میرا ہے، رب میں ہوں. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے جو مجھے زندہ کرنے والا ہے، جو مجھے مارنے والا ہے. اس نے کہا نہیں، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. 1 منٹ میں اس نے اس طرح سے ثابت کیا. ایک قیدی تھا جس کو پھانسی کی سزا اس نے سنائی تھی، اس کو بلایا، کہا تھا جا تجھے اس پھانسی کی سزا معاف کرتا ہوں، دیکھا میں نے اس کو زندگی دے دی ہے. اور ایک آزاد انسان کو جس کا کوئی جرم نہیں تھا، جس سے کوئی قصاص نہیں بنتا تھا، اس کو پکڑا اور اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اس کا سر قلم کر دیا. کہتا یہ زندہ انسان خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، 1 منٹ میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مارنے والا تو میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی بات نا ایسے نہیں بنے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو پھر یہ کرو کہ میرا رب وہ ہے اللہ اکبر جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے نا تو جاؤ اس کو مغرب سے لا کے دکھاؤ. فاتی بہا من المغرب. اگر تو رب ہے تو یہ جو سورج مشرق سے چڑھ کے مغرب کی طرف جا رہا ہے اس کو جانے سے روک کر دکھا، اس کو مغرب کی طرف سے چڑھا کر دکھا. فبہت الذی کفر. اب وہ حواس باختہ ہو گیا، اسے کوئی بات نہیں ہے، اسے کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر پوچھا اس نمرود نے، جب یہ سٹیج آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے میلے سے پہلے لوگ ان کے چڑھاوے چڑھانے کے لیے آبادی سے باہر چلے گئے نا، تو کلہاڑا پکڑا، سارے کے سارے بت جو چھوٹے موٹے تھے نا ان کے سر قلم کر کے کلہاڑا بڑے کے آگے جو کندھے کے اوپر لٹکا دیا. اور آ کے انہوں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا. ہمارے ربوں کا قلعہ کما کرنے والا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا لاجیکل جواب دیا. قرآن نے کہا، ابراہیم نے کہا، قرآن نے الفاظ بنا دیے، اس نے کیا ہے جو ان سب سے بڑا ہے. بڑا لاجیکل جواب تھا. وہ لاجیکل کیا تھا کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے معبود جو مٹی سے بننے والے، جو پتھر سے بننے والے یہی بڑے ہیں، تو یہ جو ان کا کلا کما کرنے والے کو روک نہیں سکے، بڑے یہ ہوئے یا وہ ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا. جھوٹ نہیں تھا، کان صدیقا نبیا. قرآن کہتا ہے ابراہیم سچ بولنے والا تھا. جس نے ان بتوں کا کلا کما کیا، بڑا وہ ہوا یا بت ہوئے. اور نا ایک سیاست بھی تھی. سیاست یہ تھی کہ یہ جو بڑا جو آپ سمجھتے ہیں ان سارے ربوں سے بڑا ہے، سارے معبودوں سے بڑا ہے، جس کے کندھے کے اوپر یہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، ان سے پوچھ کر دیکھ لو، اگر یہ تمہیں کچھ بتا دے تو بات معاملہ حل ہو جائے گا. تو خود ہی کہنے لگے بھئی یہ تو کوئی بول ہی نہیں سکتے. تو بڑے ہلکے سے انداز میں کہتے ہیں اگر یہ کچھ بول ہی نہیں سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہارا کچھ بنا نہیں سکتے، تو اس کو پوچھ لو جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور مارنے والا ہے، جو سب سے بڑا ہے.
اب اس بات پر اسے بڑا غصہ آیا بادشاہ کو. بادشاہ نے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا. اجلاس بلوا کے مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. غصہ یہ تھا، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں تبدیلی نہیں. آج جو حق پہ ہوتا ہے وہ اہل باطل کو جب لاجکس کے ساتھ، جب دلائل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جب اہل باطل کو جواب نہیں آتا نا تو پھر سرکشی میں ڈوبے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتے ہیں. کہا بتاؤ اس کو سولی پہ چڑھانا ہے، اس کا سر قلم کرنا ہے یا اس کو جلانا ہے؟ پارلیمنٹ نے بل پاس کیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. 80 ہاتھ لمبائی، 40 ہاتھ چوڑائی اور گہرائی، اتنا بڑا گوڑا کھودا گیا. 40 روز تک، ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک مسلسل لکڑیاں اکٹھی کی گئی. پھر اس آگ کو 40 دن مسلسل جلایا گیا. اور ان کے عقیدے کے مطابق اس آگ کے لیے لکڑیاں لانے والے سعادت سمجھ رہے تھے، نظریں مار رہے تھے کہ ہمارے معبود اگر ہمارا یہ کام کریں گے، ہمارا وہ کام کریں گے، ہماری یہ بگڑی بنائیں گے، ہماری وہ بگڑی بنائیں گے، ہم ان ہمارے ربوں کے دشمن ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک ایک کام کے بدلے، ایک ایک نفع کے بدلے، ہماری ایک ایک مصیبت کو ٹالنے کے بدلے ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں گے. نظریں مان رہے ہیں، شوق سے بڑے ہی ولولے تھے، لکڑیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. آسمان کو چھوتا ہوا لکڑیوں کا ڈھیر ہے اور اتنے بڑے گڑھے کے اندر جب لکڑیوں کو جلا جلا کے ایک آگ کا تسلسل بن گیا، منجنیق بنائی گئی، ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، ایک دھمکی دی گئی، ابراہیم اگر تو ابھی بھی بچنا چاہتا ہے تیرے پاس وقت ہے. باپ کی بپتا نے جوش مارا، بیٹا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اگر تو ابھی بھی توبہ کر لے، ان کے ربوں کو مان لے. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، جس رب کی میں پوجا کرتا ہوں میرے لیے وہ کافی ہے، نمرود اور اس کی آگ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جو بارش کا فرشتہ ہے نا، جس کو اللہ نے خاص کیا ہے کہ جو تو نے بارش برسانی ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ نے سسٹم بنایا ہے. جو بارشیں برسانے والا فرشتہ الرٹ کھڑا، کب حکم آئے اور میں ایک ہی بار میں بارش برسا کر ان کی 40 دنوں کی 4 مہینوں کی جلائی ہوئی آگ کو ایک پل میں بجھا دوں. میرے رب نے کہا نہیں، ہم نے حکمت سے چلنا ہے. میرا ابراہیم اواہ حلیم ہے، بردبار ہے، سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرنے والا ہے. ہم بھی دلیل کے ساتھ، ہم بھی عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ ان کی جلائی ہوئی آگ کو ابراہیم کے ڈالے جانے کے باوجود ابراہیم کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں چھپکلی کو مار رہی تھی، مجھے ایک صحابی کہتے ہیں جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام کے تمام جانور ابراہیم کی جو آگ جلائی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اکیلی یہ چھپکلی تھی جو نیچے سے پھونکے مار رہی تھی کہ آگ اور بڑھ کے اس کو مارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کار ثواب رکھا ہے. اس چھپکلی کو 2 نوافل کے برابر، صحیح حدیث ہے، اس کا ثواب رکھا. کچھ کر نہیں سکتی تھی، آگ کو بھڑکا نہیں سکتی تھی، صرف کردار نہ دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں. کوئی کچھ کرتا ہے تو کس نیت سے کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، یہ بات کی بات ہے. اور ایک پرندہ تھا اللہ اکبر جو چونچ میں پانی لے کر گرا رہا تھا. چونچ کے پانی سے وہ آگ بجھنے والی تو نہیں تھی نا. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر ایک اور وظیفہ آتا ہے، یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکل آئے، جب آپ کو لگے کہ فتنوں کے اندر آپ کو گھیرا جا رہا ہے، آپ کے لیے بچنے کا راستہ نہیں ہے، یہ مجرب ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو مفسرین نے نقل کیا ہے. آپ
तसलसल के साथ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बल आलमीन लकल हम्दु वलकल मुल्कु ला शरीक लक। ये अल्फाज दोहराए, जितने भी फितने होंगे, जितनी भी साजिशें होंगी, सब दम तोड़ जाएंगी। जैसे मेरे रब ने 40 दिनों की जलाई हुई आग को एक हुक्म के साथ कूनू बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तेरी फितरत जलाना है, ये तेरे अंदर आने वाला कौन है जिसकी सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बानियों में बीती है, तेरे अंदर आने वाला वो है, उसके लिए ना ठंडी हो जा, और ठंडी भी ऐसे नहीं कि मेरे इब्राहिम को सर्दी लगनी शुरू हो जाए, सलामन सलामती वाली हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए ना, अल्लाह अकबर, हक वो है जिसको दुश्मन भी मानता है। जब आग से बाहर आए, नमरूद भी बड़ा दुश्मन था, लेकिन आपका नजरियाती दुश्मन, आपका बाप भी सबसे बड़ा दुश्मन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बाहर आते हैं ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र भी कहता है, इब्राहिम ला इन्ना रब्बका हक्कु रब्बिन, ऐ इब्राहिम तेरा ही रब वो है जो हकीकत में रब कहलाने का हकदार है, जिसने इतनी बड़ी आग को इतना नरम कर दिया, इतना नाजुक कर दिया, इतना ठंडा कर दिया, इतना सलामती वाला कर दिया। हम ये सोच रहे थे आज इब्राहिम को जलाकर अपने माबूदों को खुश करेंगे, लेकिन आज तेरे रब ने तेरी मदद करके हमारे नजरियात को जुटलाकर अपनी सच्चाई को साबित कर दिया। ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज आजमाइशें हमारे ऊपर भी कम नहीं है, बहुत आजमाइशें, बहुत कड़ा वक्त, और इन मुश्किलात से, इन मुसीबतों से निकलने की सियासी लिहाज से, नजरियाती लिहाज से, इलाकाई लिहाज से, असबाब के लिहाज से, हमारे आमाल के लिहाज से कोई सूरत नजर नहीं आती है। सूरत है तो सिर्फ एक है, अपने रब के सामने सजदा रेज होकर अपने अकायद को दुरुस्त करके अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इसी तरह से मुश्किलात में, मसाइब में अपने घर से निकाल दिया गया। अपनी बीवी सारा को लेकर, अपनी कनीज़ हाजरा को लेकर, ग़ुलामों को लेकर घर से निकलते हैं। 86 साल उम्र है, बेटा नहीं है, और हसरत का इजहार भी करते हैं। सारा कहती है मैं भी बूढ़ी, आप भी बूढ़े, लेकिन मर्द है, उसके अंदर फिर भी ताकत होती है। मेरा मशवरा है इस कनीज़ के साथ शादी कर लें। हाजरा के साथ निकाह किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब ना सिर्फ ये कि बेटा दे, नेक दे। बेटा मांगा, अल्लाह ने बेटा दिया। बेटा देते ही हुक्म क्या दिया है, अल्लाह अकबर। ज़रा मुआशरती लिहाज से भी देखिएगा, खुद सारा बीवी है, वफादार भी है, मुहिब भी है, मोहब्बत करने वाली भी है, वफा करने वाली भी है, प्यार करने वाली भी है, एहसास करने वाली भी है, लेकिन एक ही घर में अगर सोतन आई है तो बर्दाश्त नबी की बीवी से भी नहीं हो सकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहती है, इब्राहिम तुझे अल्लाह ने बेटा दे दिया है, बीवी दे दी है, मुझे लगता है तो इससे ज़्यादा खुश है, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। उधर से अल्लाह का हुक्म आ गया, इब्राहिम अपने इस बेटे को लेकर, अपनी इस बीवी को लेकर यहाँ से निकल जा, फिलिस्तीन से निकल जा। 3500 किलोमीटर का सफर पैदल, धूप के अंदर, सहरा के अंदर, तरपती रेत के ऊपर सहरा में चलते जा रहे, चलते जा रहे। अल्लाह जाना कहाँ है, फरमाया वहाँ जाना है जहाँ पे नूह के दौर में हमने अज़ाब के जरिए से मिलिया मेट करके सारे के सारे शहर को हमने सफाए हस्ती से मिटा के बेआबाद कर दिया था। उस बियाबान में जाकर बगैर किसी साए के, बगैर किसी असबाब के, बगैर किसी बागात के और बगैर किसी उम्मीद के, खाली और वीरान जगह पे जा अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर आ जा। 2500 साल से गैर आबाद बंजर जमीन, नूह के दौर से लेकर इब्राहिम के दौर तक बंजर, कोई इलाका आबाद नहीं। याद रखें, इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पे अल्लाह का घर बनाया था। नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ये बियाबान था, वहाँ पे छोड़कर आ गए, कोई वसाइल नहीं थे। एक अरसा रहे, बेटा बड़ा हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया अब इसी बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो।
حسرتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ مانگا تھا، حسرتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پالا تھا، آج اللہ نے مانگ لیا ہے، شیطان راستے میں آ گیا۔ ابراہیم کیا کرنے جا رہا ہے؟ 86 سال زندگی ایک بیٹے کو مانگنے میں لگا دی، اب بیٹا ملا ہے تو صرف رب کے ایک حکم پہ ذبح کرنے جا رہا ہے؟ کہتے چھل سب دفعہ ہو جا، تو نے میرے باپ آدم کو بھی جنت سے نکالا تھا، اب مجھے اللہ کی گڈ لسٹ سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بچہ چلے، بچے کو بہکا لوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان چلا گیا، وہ کہتا ہے تیرے رب کو تو پتہ نہیں، تیرے باپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے رب کے لیے سب کچھ لٹائی جا رہا ہے، یہ نا تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اچھا تجھے پتہ ذبح کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا میرا باپ نبی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ کی راہ رکھتے ہیں، میرے رب نے 2500 سال پہلے کی شریعت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ میرے ابراہیم کی سنت کو مانتے ہوئے جو بیٹے کو قربان کر رہا تھا، ہم نے دمبا لٹا دیا تھا۔ اے مومنو، ابراہیم کی سنت کو مانتے ہوئے تم نے بھی سال میں ایک دفعہ میرے راستے میں قربانی کرنی ہے، اور زبان پہ الفاظ کیا ہونے چاہیے، دل میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری ساری عبادات، بے شک میری ساری قربانیاں، میرے سارے اعمال، میری ساری زندگی، حتیٰ کہ میری موت بھی للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انک غفور رحیم کریم یا حی یا